السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، مدنی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی سورہ فاتحہ ہم سیکھ چکے ہیں اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ سب سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، نون پر تشدید ہے تو نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو اس میں پہلے غنہ کی آواز آئے گی۔ ان الذین، ری میں زا کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، زال کی آواز کے ساتھ، زال کے مخرج کے ساتھ پڑھیں گے۔ زال کا مخرج ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، رو میں واو مدہ ہو رہا ہے تو اس کو ایک الف لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ کفروا، آگے سواء، تو واو سے آگے الف اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو مد متصل بن جاتی ہے، پھر اس کو 2 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچتے ہیں۔ اب اس کو لمبا کھینچیں گے۔ سواء علیہم، اس میں عین کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ اور آگے لئی میں یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یالین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ علیہم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، تو اس میں 2 پہلے حمزہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، تو دونوں کی آواز الگ الگ آئے گی۔ اور آگے نون ساکن کے بعد حرف ذال آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آگے نون ساکن کے بعد حرف ذال ہے تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں بھی غنہ کریں گے۔ تنذرہم لا یؤمنون، لا میں الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، اور یا کے بعد حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ یو، یا حمزہ پیش، یؤمنون، نو میں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف لمبا کھینچیں گے۔ لا یؤمنون، ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس میں اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ختم اللہ علی، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے۔ علی، ختم اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور آگے لو میں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف لمبا کھینچیں گے۔ قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ وعلی، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے۔ وعلی سمعہم، سمعی، یہاں پہ عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ سمعہم، وعلی ابصارہم،
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم، وعلا میں آئین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اور لام پر کھڑا زبر ہے، اور آگے حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں مد منفصل ہو رہی ہے، اور اس کو بھی 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ وعلی ابصارہم، اب یہاں پر با پر قلقلہ ہوگا، حمزہ با زبر اب، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے ابصارہم، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم، شین پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، آگے تا پر 2 پیش ہے اور اس کے آگے واو ہے، تا پر 2 پیش ہے اور یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یہ واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور یہاں غنہ بھی ہوگا، ادغام کا قاعدہ لگے گا اور یہاں غنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، عذاب میں عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اور ذال کو بھی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اپنی اس مخرج سے اس کو ادا کرنا ہے۔ عذاب عظیم، یہاں بھی عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اور غا کو اس کے مخرج کے ساتھ، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کرنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور یہاں اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے۔ عظیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول، ومن الناس یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو میں یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے تو یہ ادغام کا قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے، اور یہ غنہ بھی یہاں پر کیا جائے گا۔ مَن يَقُولُ، او میں واو مدہ ہو رہا ہے اور اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے۔ مَن يَقُولُ آمنا، تو یہاں پر حمزہ پر کھڑا زبر ہے اور اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، اور آگے نون مشدد ہے اور اس میں غنہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف لمبا بھی کھینچیں گے، اور غنے کو بھی ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے آمنا باللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باللہ وبالیوم الآخر، یوم میں واولین ہو رہا ہے اور آگے الف پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، ما پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف لمبا کر کے پڑھیں گے، اور آگے میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا، اور آگے حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، اور اس کے آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا مدہ ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے،
یخادعون اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، والذین، اس میں ذال کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ذال کا مخرج ہم نے پہلے سیکھا کئی بار، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کرنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو رہا ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف لمبا کھینچیں گے، والذین آمنوا، آ پر حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، اور آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں بھی واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف لمبا کھینچیں گے، آمنوا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اس میں خا کو پر کر کے پڑھیں گے اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، وما یخدعون الا انفسہم، تو الا جو ہے یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، اور الف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں پھر حمزہ آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل کا قاعدہ لگتا ہے، اور اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف فا ہے، تو فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور یہاں پر غنہ کیا جائے گا، الا انفسہم، الا انفسہم وما یشعرون، ما کو ایک الف لمبا کھینچیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے تو اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، اور آگے عین کو پھر حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اور رو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف لمبا کھینچیں گے، اور نون پر زبر ہے اور آگے وقف ہو رہا ہے، تو وقف ہونے کی صورت میں آخری حرف کی جو زبر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو نون کی زبر وقف ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا، وما یشعرون یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ تو یہاں تک ہم نے آج سبق پڑھا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور یہاں پر ہماری پلے لسٹ کا لنک شو ہوگا، تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر ہماری پچھلی تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور قواعد کو سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔